उस वक्त मेरे रेस्ट हाउस में कुछ मर्द आए और मुझसे लड़की का मुतालबा करने लगे थे। मैंने नहायत राजदारी से इनको लड़की दी और अपने रेस्ट हाउस में ही एक कमरा भी दे दिया। मेरा ये गैर कानूनी काम पिछले 1 साल से बहुत राजदारी से चल रहा था। दुनिया के सामने इज्जतदार और घर वाले वाले मर्द मेरे पास छुप कर आते और मैं अपने पास खरीदी हुई लड़कियां ऐसे मर्दों के लिए पहले से तैयार रखता था। मैं हमेशा से हसीन लड़कियों का शौकीन था, मगर जब कुछ शोहर संभाला तो मुझे औरत सिर्फ कारोबार की काबिल एक खिलौना लगने लगी। मैं यतीम खाने में पला बड़ा था। ना मेरा खानदान था, ना मैंने करीबी रिश्तों में किसी औरत का रूप देखा था कि मैं ऐसा काम करते हुए घबराता। इसी तरह लड़कियां बेच बेच कर मैंने इतना पैसा जमा कर लिया कि एक दरमियाने तबके का रेस्ट हाउस बनाकर बैठ गया। मैं चर्ब ज़ुबान और आज़ार इंसान था, इसलिए दुनिया को बहुत सुकून से धोखा दे देता था। लोगों के सामने मैं बाज़ाहिर एक रेस्ट हाउस का मालिक और शरीफ-उल-नफ्स लड़का था, मगर दरअसल मेरी हकीकत इतनी बुरी थी कि मैं खुद भी किसी को नहीं बता सकता था। मैंने कभी किसी लड़की की मजबूरी को नहीं समझा था और न कभी किसी लड़की पर तरस खाया था। मैं खुद भी लड़कियों को इस्तेमाल कर लेता था और दूसरे मर्दों को भी पेश करके पैसा कमा लेता था। और इसी पैसे की लालच में तो मैं इस तहजीब सब कुछ भुला चुका था। मगर तब अचानक मैंने एक ऐसी लड़की को अपना शिकार बनाने की कोशिश की कि इस लड़की ने मेरे इस चलते कारोबार को ही डावाडोल करके रख दिया। जब से मैं ये काम कर रहा था, पहली बार इस लड़की ने मेरे इरादों पे पानी फेरा और न सिर्फ मेरे मंसूबे नाकाम बनाए, बल्कि एक नाजुक सी लड़की अपने गाहक बनकर आने वाले बदकिरदार मजबूत मर्दों के सामने ऐसी सी सप्लाई दीवार बन गई कि वो चाहकर भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम हो जाते थे। लड़की पहली बार मुझे बाजार में नजर आई थी। मुझे जिस चीज ने मतवज्जो किया था, इसका ढका हुआ छुपा वजूद था। मैं हिंदू था, मेरा अब तक हम मजहब लड़कियों से ही पाला पड़ा था। इनमें कुछ लड़कियों को मैंने बाहरी पैसा देकर खरीदा था, जबकि कुछ लड़कियां तो खुद मेरे साथ ये कारोबार कर रही थी। वो मेरे बताए ग्राहकों को खुश करती और इसके बदले इनको इसके हिस्से की रकम मिल जाती। महंगाई और घरेलू मजबूरियों की वजह से कुछ इंडियन लड़कियां अंदर ही अंदर मेरे साथ ये काम करती और पैसा कमाकर अपनी तालीम का खर्चा पूरा करती। इसलिए मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ था। मैं गाहक देखता था और वो अपनी खिदमात देती थी, या जो लड़कियां मैंने खरीदी हुई थी वो भी गूंगी बहरी बनकर मेरा हर काम करती थी। क्योंकि ये इनकी मजबूरी थी, मैं इनका पैसा दे चुका था। अलगर्ज मैंने काम करना शुरू किया था। किसी लड़की ने मेरे लिए ज्यादा मसला नहीं बनाया था, मगर इस लड़की को जब मैंने बाजार में देखा तो मैं चौंक गया। वो एक बड़ी सी चादर में पूरा वजूद छुपा कर आई हुई थी, जिसने मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुसलमान लड़की है। गो कि इसने अपना चेहरा बाकायदा नहीं छुपाया हुआ था, मगर इसने अपने वजूद को मुकम्मल छुपाया था। मगर इसके बावजूद इसका हुस्न शुआएं बखेर रहा था। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी और इसका रंग दूध की तरह सफेद था। इसमें इतनी कशिश और दिलकशी थी कि मैं इसे इतना ढका छुपा हुआ देख कर भी नजर नहीं हटा पाया था। किसी आम सी सब्जी की रेहड़ी पर खड़ी सब्जी खरीद रही थी और पैसों पर बहस कर रही थी। इसके पास पैसे कम थे और मैं ऐसी लड़कियों की ही तलाश में रहता था जिनके पास पैसों की कमी होती थी। वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए मेरे साथ काम करने पर मजबूर हो जाती थी। इस वक्त भी मैंने जल्दी से आगे बढ़कर इस लड़की की खरीदी सब्जी के पैसे अदा किए और इस रेडी वाली से कहा कि भाई इनको जो भी सामान चाहिए दे दे। एक लड़की से बहस करते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर वो लड़की होकर रेडी पर खड़ी बहस कर रही है तो समझ जाओ वो कितनी मजबूर है और तुमसे सब्जी लेने आई है। मैंने ऐसे अल्फाज बोलकर जहां रेडी वाले को शर्मिंदा करने की कोशिश की, वहीं मेरा मकसद इस लड़की को अपनी जानब मतवज्जो करना था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ था। मेरे अल्फाज पर वो लड़की चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर कुछ शर्मिंदा से नजर झुकाकर आस्तगी से शुक्रिया बोली और हाथ में दबे पैसे रेडी वाले के सामने रखकर वहां से जाने लगी। वो खुददार लग रही थी, इसीलिए बिल्कुल मुफ्त सब्जी ले जाना गवारा नहीं किया था इसने। रेडी वाला तो डबल रकम लेकर खुश हो गया, जबकि मैं तो इस लड़की को देख देख कर खुश हो रहा था। मेरे दिमाग में पहला ये ख्याल आ रहा था कि अगर इतनी छुपी हुई सी भी वो मेरी नजरों का मरकज बनी हुई है, तो इसे जब अपने कारोबार में पेश करूंगा तो मुंह मांगी कीमत मिलने के चांस थे। मेरी नजर आजकल अरबी शेखों पर थी, जिनको खुश करके मैं लाखों कमाना चाहता था। वो लड़की किसी भी अमीर शख्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। वो हाथ आ जाती तो मेरा कारोबार दिनों में ही बड़े पैमाने पे फैल जाता। मैं ये सोचकर तेजी से इस लड़की के पीछे भागा और उसे पुकार कर रोका। कुछ देर पहले इसके चेहरे पर मेरे लिए कुछ तशक्कुर और कुछ शर्मिंदगी के तासरात थे, मगर अब सिर्फ संजीदगी थी। लेकिन मैं भी एक घाक शिकारी था। मैं भी बखूबी जानता था कि कैसे किसी लड़की की मजबूरी से फायदा उठाना है।
اس لیے میں نے نرمی سے سوال کیا کہ سبزی والا آپ کے جاتے ہی پیچھے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اس لیے بہتر ہے آپ آئندہ گھر کے کسی مرد کو بھیجیں، اچھی بات نہیں کہ جو مرد آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ میری بات پر اس لڑکی کا چہرہ یکدم تاریک پڑ گیا تھا۔ میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا تھا اور دوسرا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ جان سکوں اس لڑکی کے گھر میں کتنے مرد ہیں یا وہ کہاں رہتی ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی تھی، پھر آہستگی سے بولی کہ میرے باپ کی وفات ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، اگر وہ مرد کوئی بات کر رہا ہے تو یہ اس کا کردار ہے۔ میں نے کوئی چوری نہ کی اور نہ کچھ غلط کام کیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی اتنا بول کر پھر سے آگے قدم بڑھا چکی تھی جبکہ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت مضبوط لگ رہی تھی، مجھے یکدم احساس ہوا کہ وہ اتنا آسان شکار بھی نہیں تھی، مگر وہ لڑکی جتنی بھی بہادر تھی تو ایک کمزور بیوقوف لڑکی ہی، اسی لیے وہ انجانے میں مجھے اپنا یہ راز دے بیٹھی تھی کہ وہ اکیلی ہے، ان کے گھر کوئی مرد نہیں۔ اس کا جواب میرا پسندیدہ تھا، مرد چاہے غریب بھی ہو مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا، اور مسلمان عزت کے معاملے میں کتنے سخت ہوتے ہیں مجھے اندازہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کی بات کی مگر وہ انکار کر گئی اور بولی میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی، جس گھر میں وہ داخل ہوئی وہ بہت اچھا گھر تھا۔ میں نے گھر دیکھ کر قدم واپس موڑ لیے مگر وہ لڑکی میرے حواسوں پہ سوار ہو چکی اور میں نے ٹھان لی کہ اس لڑکی کو اپنی کامیابی تک لے جانے والا مہرہ ضرور بنانا ہے۔ میں نے چند دنوں میں ہی اس کے گھر کا افراد کا پورا بایو ڈیٹا نکلوا لیا تھا۔ اس لڑکی کے علاوہ گھر میں دو اور لڑکیاں بھی تھی جو کہ یقیناً اس کی چھوٹی بہنیں تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی بڑی سی چادر اوڑھے اسکول جاتی تھی مگر وہ اتنی حسین نہیں تھی۔ میں اس لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا اور پھر ایک دن وہ گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تو بہت حواس باختہ تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے جاتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے ہم بائی چانس ملے ہوں، لیکن اس لڑکی کو میرے ڈراموں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے بولی کہ معاف کیجیے گا، میں جلدی میں ہوں، مجھے آٹو لانا ہے کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ابھی اسپتال لے جانا ضروری ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میرے پاس گاڑی ہے، میں لے جاتا ہوں۔ میری آفر پر وہ لڑکی مستجب ہوئی اور میں نے کہا کہ صرف مدد کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت جو آپ کی ماں کی حالت ہے انہیں جلد ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ وہ لڑکی بھی مان گئی اور جو میں ایک بار پھر اس پر احسان کر کے اس لڑکی کا دل جیت گیا۔ میں نے بہانے بہانے سے اسے یہ بھی سنایا کہ اگر وہ اب آٹو لینے جاتی تو لوگوں کی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ میں بار بار اسے جتا رہا تھا کہ دنیا اتنی اچھی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے فیس بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی اور وہ لڑکی ایک بار پھر اپنے بیگ میں جھانک کر پیسوں کا حساب لگا رہی تھی۔ میں نے پیسے نکال کر فیس ادا کر دی۔ وہ لڑکی میری مہربانیوں سے بہت تنگ ہونے لگی۔ فیس کی ادائیگی کے بعد وہ سنجیدگی سے مجھ سے بولی کہ میں یہ رقم آپ کو کچھ دیر تک دے دوں گی، براہ کرم مزید مجھ پر کوئی احسان نہیں کیجیے گا۔ اس لڑکی کو ایک انجان شخص کا اپنے معاملات میں دخل دینا ناگوار گزر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شکریہ کہتے کہتے نہ تھکتی، مگر وہ مجھے حد بتا رہی تھی اور احسان کرنے سے روک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دنیا کی چالاکیوں سے اتنی بھی انجان نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے منع کرنے پر اسے سمجھایا کہ اگر کسی کا احسان نہیں چاہیے تو وہ کوئی کام کرے تاکہ اس کے گھر والوں پر دوبارہ کوئی تنگی نہ آئے۔ میں اسے نوکری پر اکسا رہا تھا۔ وہ لڑکی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میں لوہا گرم دیکھ کر مزید کہا کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو میرے پاس ایک کام ہے۔ وہ لڑکی چونک گئی اور پھر ٹالتے ہوئے بولی کہ ابھی تو میں اپنی والدہ کی صحت یابی چاہتی ہوں، پھر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ٹال رہی تھی مگر یہ دیکھ چکا تھا کہ میری بات سوچنے لگی ہے۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے پر گھر چلی گئی۔ میں انتظار کرتا رہا مگر ہفتہ گزر گیا، اس لڑکی نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ میں ضد چھوڑنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اتنی مشکل سے ہاتھ آ رہی تھی، اب میں تو یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ میرے کاروبار میں کبھی شامل نہیں ہوگی، مگر اب میں زبردستی کرنے کو بھی تیار تھا۔ جب ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ہاتھ نہ آئی تو میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا کہ میں گزر رہا تھا تو سوچا اس کی والدہ کی طبیعت پوچھتا جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے بولی کہ میری والدہ اس وقت دوا لے کر سو رہی ہیں، وہ مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، ان کے ہاں نامحرم مرد کو گھر میں ایسے گھسنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ویسے بھی اپنے کام کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے کہا وہ اور واپس پلٹا۔ وہ لڑکی دروازہ بند کرنے لگی تو میں اچانک رک کر بولا کہ آپ کو نوکری چاہیے، میرے ریسٹورینٹ میں ایک جگہ خالی ہے۔
میرے سوال پر کچھ سوچ کر بولی کہ کام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ روزانہ شام کو اپنی نگرانی میں کمروں کی صفائی کروا کر دروازے لاک کروانے ہیں۔ بس اتنا سا کام ہے؟ وہ لڑکی حیران ہوئی تو میں نے وضاحت دی کہ میں اس کام کے لیے جو بھی لڑکی رکھتا ہوں وہ لاپرواہی کرتی ہے یا کمروں میں چوریاں ہونے لگتی ہیں، اس لیے مجھے ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے۔ میری وضاحت پر وہ لڑکی مان گئی اور میں خوش ہو گیا کہ شکار پھنس چکا تھا۔ اگلے روز شام کے وقت وہ لڑکی پہنچ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا اور ایک دو روز اس لڑکی کو وہیں کام کرنے دیا اور لڑکی بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے ابھی پانچواں دن تھا جب میں نے ایک کمرے میں خفیہ کیمرہ رکھا اور اپنی ایک ماہر ہندو لڑکی کو سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے سمجھانے پر اس کمرے میں جاتے ہی ہندو لڑکی نے منصوبے کے مطابق ٹھوکر کھا کر اس لڑکی پر جوس کا پورا جگ الٹ دیا۔ وہ مسلمان لڑکی گھبرا گئی اور اپنی چادر جھاڑنے لگی۔ ہندو لڑکی نے دروازہ بند کیا اور اسے کہا، میم مجھے چادر دیتی، میں دھو دیتی ہوں، یہ جوس سے بھر چکی ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ مسلمان لڑکی نے انکار کرنا چاہا مگر میری ورکر نے اس سے زبردستی چادر لی اور باتھ روم میں دھونے چلی گئی۔ اس دوران وہ لڑکی گھبرائی ہوئی سی بغیر چادر کے کھڑی تھی اور خفیہ کیمرے میں اس کے حسن کی ویڈیو بن چکی تھی۔ اس روز وہ لڑکی گئی تو میں نے اس کی ویڈیو سیو کی اور عربی شیخوں کو وہ ویڈیو دکھا کر لڑکی دکھائی۔ اتنی حسین اور انچوئی لڑکی کا سن کر میرے توقع کے عین مطابق اس لڑکی کی کروڑوں روپے قیمت لگنے لگی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور سب سے زیادہ قیمت دینے والے ایک عربی سے اس لڑکی کا ایک رات کے لیے سودا کیا اور اگلے روز وہ گاہک پہنچ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے آنے پر اسے اسی کمرے میں بھیجا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اتنی بڑی رقم لے کر خوش تھا، مجھے اس لڑکی کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس لڑکی کا احساس کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ عربی باہر نکلا اور سرخ چہرہ لیے خاموشی سے میرے پاس آیا اور مجھے لان تان کرتا جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ میں بکھلا گیا کہ اتنی رقم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ عربی مجھے بھرا بھرا کر کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے گھبرا کر کمرے میں دیکھا تو وہاں وہ لڑکی چادر اوڑھے سنجیدہ سی کھڑی ہوئی تھی۔ پہلی بار میں نے کسی لڑکی کا سامنا کر کے شرمندہ ہوا تھا مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنا اونچا چوڑا عربی اس نازک سی لڑکی کو قابل نہیں کر پایا۔ میں اس لڑکی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ عربی ایسے کیوں چلا گیا اور وہ غصے میں کیوں تھا۔ وہ لڑکی سرد چہرہ لیے کھڑی تھی اور وہاں سے جانے لگی مگر میں اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ لڑکی جان چکی تھی کہ میں کیا کاروبار کرتا ہوں اور اب اسے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ عربی اگر اسے ناپسند کر کے گیا ہے تو میں مزید گاہک ڈھونڈ لیتا۔ وہ لڑکی آراستہ روکے جانے ترش لہجے میں بولی، میرے ساتھ سے ہٹ جاؤ، میں تم جیسی شیطان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ میں تب تک سنبھل چکا تھا، شرمندگی کا جو پہلا جھٹکا لگا تھا اس سے نکل چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب تم نہیں جا سکتے، تم جان چکی ہو کہ میرا کاروبار کیا ہے، تو بحث کرنے یا رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی خوفزدہ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی کہ میرا راستہ مت روکو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، فکر مت کرو، میرے ساتھ جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کے گھر والوں کو میں ماہانہ خرچ بھیجتا رہتا ہوں، تمہارے گھر والوں کو بھی رقم ملتی رہے گی، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو کہا اور کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس لڑکی نے چیخنا چلانا نہیں کیا، نہ ہی مجھے بار بار آزاد کرنے کی درخواست کی۔ میں پرسکون ہو گیا کہ وہ لڑکی زیادہ مسئلہ نہیں کر رہی، وہ میری سوچ سے زیادہ بزدل لڑکی نکلی تھی۔ میں نے دوسرا گاہک ڈھونڈا اور چند دنوں بعد دوسرے گاہک کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ گاہک بھی چند گھنٹے کمرے میں رہا مگر وہ بھی ایسے ہی خالی ہاتھ نکلا اور مجھے عربی میں غصے سے لعنت ملامت کرنے لگا اور اپنی رقم بھی واپس چھین لی۔ میں بکھلا گیا کہ آخر کیا ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بزدل لڑکی کسی کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہی، نہ اس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی، نہ وہ لڑکی جھگڑتی تھی، لیکن وہ انجانے کیسے مردوں کو خود سے دور رکھتی تھی۔ میں عربی گاہک ڈھونڈ رہا تھا اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مرد مجھے کیا بول کر جاتے تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا، جب کمرے میں جاتا تو وہ لڑکی سکون سے ایک طرف بیٹھی ہوتی، نہ وہ گھبرائی ہوتی نہ روتی ہوئی ملتی تھی۔ ہر بار سامنا ہونے پر صرف ایک جملہ بولتی تھی کہ مجھے جانے دو، تم اچھا نہیں کر رہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری سنگ دلی پر وہ مجھے ہر بار باور کرتی کہ میں تمہارا یہ کاروبار کبھی نہیں چلنے دوں گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں اس کی گاہک ڈھونڈتا رہا اور اگلی بار میں پہلے سے بتا دیتا تھا کہ لڑکی انچوئی ہے اور اسے کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی۔ وہ مرد اس بات سے لطف اندوز ہوتے تھے اور خوش ہو کر آتے تھے مگر یہاں آ کر وہ مرد جانے کیوں ہار مان جاتے تھے۔ انگلش میں ہم سودا طے کرتے تھے مگر جب مجھ پر غصہ کرتے تو خالص عربی میں لعنت ملامت کر کے چلے جاتے تھے۔
मैं उलझ कर रह गया कि वो लड़की मुझे बुलंदियों तक लेके जा सकती थी। मुझे लगा था कि इसकी वजह से मेरे कहीं अरबी मर्दों से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, मगर वो लड़की मेरे ताल्लुकात खराब करती जा रही थी। जो एक बार इस लड़की के पास जाता वो मुझसे राब्ता ही खत्म कर देता था। इस लड़की की वजह से मेरी तवज्जो बाकी लड़कियों से हट गई थी। मैंने कुछ दिन इस लड़की को रेस्ट दिया और बाकी लड़कियों को बेचकर पैसा जमा करने लगा। मैंने 1-2 बार इस मामले पर इस लड़की से बात करने की भी कोशिश की थी, मगर वो मुझे इतनी सर्द नज़रों से घूरती थी कि मुझ जैसा अय्यार इंसान भी चुप होकर रह जाता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं फिर भी अरबी शेखों को बुला लेता और लड़की का सौदा करता। रकम जितनी बड़ी एक रात के लिए वो अरबी दे सकते थे और कोई इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था। वो लड़की अरबी मर्दों के हवास पे छा गई थी, मगर वो इनके हाथ नहीं आ रही थी। हर बार मैं गाहक बुलाता और हर बार वो गाहक किसी तरह 2-2 घंटे कमरे में बंद होते और बिल्कुल खामोशी छाई रहती। न जाने वो लोग कमरे में क्या करते थे और क्यों खाली हाथ बाहर आते थे। अब मैं गुस्सा करने के बजाय हैरान हो रहा था, मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैंने थक कर इस लड़की से बात की और इससे कहा कि जब तुम जान चुकी हो कि तुम्हें यही कारोबार करना है और जहां से आजाद नहीं हो सकती, तो फिर क्यों मेरा कारोबार खराब कर रही हो? तुम इसका इंजाम नहीं जानती हो। अगर मैंने एक दिन यहाँ के किसी वहशी के हवाले किया तो तुम्हारी ये पाकीज़गी और मासूमियत एक पल में ही खाक हो जाएगी। मेरी बात पर इस लड़की ने जो हरकत की वो मुझे हक्का बक्का छोड़ गई। वो लड़की डरने के बजाय सुकून से मुस्कुराई और इत्मीनान भरे लहजे में बोली कि तुम्हारा कारोबार मुझसे नहीं चलेगा। मैं इसके इत्मीनान पर हैरान होने लगा। इसके पास क्या था जिसके बल पर वो ऐसे सुकून से खड़ी थी? मैंने इसे कहा कि तुम इतनी बहादुरी मत दिखाओ। तुम भूल रही हो कि तुम लड़की हो। जिस रोज मैंने तुम्हारी मोहलत खत्म की और नरमी की बजाय सख्ती की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मेरा हाथ रोक सकोगे? मेरी धमकी पर इस लड़की ने इत्मीनान से मुझे जो जवाब दिया वो मुझे साकत कर दिया। हैरत की बात तो ये थी कि मैं गुस्सा होने के बावजूद इस लड़की के करीब नहीं गया। मेरी नीयत खराब थी और मुझे वो अच्छी भी लगती थी, मगर इसका जुमला मेरे दिमाग से चिपक गया था। मैं चुपचाप कमरे से निकल गया। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था। जो राज था वो लड़की बता चुकी थी, मगर मेरे दिमाग इस बात को मानने से इनकारी था। मैंने गुस्से से एक और अरबी से सौदा तय कर दिया। वो अरबी पहले रोज ही इस लड़की के लिए पागल हो रहा था, मगर वो कीमत कम दे रहा था और 3 दिन के लिए लड़की मांग रहा था। मैं पहले से इनकार करता आया था क्योंकि मुझे लगता था कि ये घाटे का सौदा था, मगर अब मैंने इस अरबी से सौदा तय कर लिया था। मैं जानता था वो दीवाना था और इस लड़की को बिल्कुल मोहलत ना देता और ना ही वो नरमी बरतता। मुझे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि इस अरबी को 3 दिन के लिए वो लड़की देकर लाखों कमाकर फिर इस लड़की को अपना निशाना बनाऊंगा। और मैंने दिल में ठान ली थी कि इस लड़की का गुरूर मट्टी में मिला दूंगा। इसका वो जुमला मेरे अंदर आग भर गया था। वो अरबी गाहक आया तो इसने कमरा दिखा दिया और खुद बाहर बैठ गया। मैं इस लड़की को 3 दिन के लिए इस अरबी के हवाले कर चुका था और इस अरबी की दी हुई रकम अपने दूसरे अकाउंट में डालकर एक होटल खरीदने की बात करने लगा। मगर हमेशा की तरह 2-3 घंटे गुजरे और वो अरबी कमरे से बाहर निकला। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और मुझ पर गुस्सा करने लगा कि तुम एक घटिया मर्द हो और तुम्हें कारोबार करना नहीं आता। वो इंग्लिश में बात कर रहा था, इसलिए मुझे समझ आ रही थी। वो मुझसे बोल रहा था कि अगर तुम्हें हमारे साथ कारोबार करना है तो पहले हमारे बारे में जान लो। तुम हमारे बारे में पहले जान लो, फिर हमारे साथ काम करना। मैं हैरान हो रहा था। इस अरबी ने भी हमेशा की तरह मुझसे पैसा वापस मांग लिया। मैंने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें लड़की दे चुका हूँ। इसके बाद जो तुम्हारा काम है इसको काबू करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया था कि हर बार 2-3 घंटे गुजार कर पैसा वापस मांग लेता था। इस लड़की ने अजीब तमाशा बना रखा था। वो अरबी भड़क कर बोला कि तुम जानते हो वो कैसी लड़की है? क्या वो सौदा करने के काबिल है? तुम इस लड़की से कारोबार चला रही हो। मेरा पैसा वापस करो वरना पुलिस बुलाकर तुम्हारा ये गैर कानूनी काम खोल के रख दूंगा। मैं इस अरबी की बात पर बुरी तरह घबरा गया। न जाने इस लड़की में क्या कशिश थी कि वो अरबी इसके हक में खड़ा हो गया था और मुझे धमका रहा था। मैं इस लड़की का 60 लाख लेकर बैठा था। इस अरबी ने पाई पाई मुझसे वापस ले ली। मुझे इस होटल का सौदा कैंसिल करके इस अरबी को पैसा देना पड़ा। मेरा दिल जलकर राख हो गया था। वो अरबी चला रहा था और मैं मुठियां भींचे बैठा हुआ था। अजीब लड़की थी जो मेरे कारोबार में रुकावट बन चुकी थी। वो मेरा कारोबार ठप करने पर तुली हुई थी। मुझे बार बार अपनी हार महसूस हो रही थी। मैं गुस्से से भर चुका था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि जाकर इस लड़की की इज्जत और नामोस मिट्टी में रौंद डालूं। मगर मैं बेबसी से मुठ्ठियां पेश कर रह गया। मैं चाहता था जाकर इस लड़की से बात करूं, मगर मैं बैठा रहा क्योंकि मैं इस लड़की का जवाब जानता था। वो लड़की बेचैन थी और आज़ादी चाहती थी, मगर फिर भी इसके चेहरे पर सुकून ही नजर आता था।
اور وہ اس ایک کمرے میں مطمئن بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی عزت خراب ہوئی، نہ اس کو کوئی مرد چھونے کی ہمت کر سکا تھا۔ اس کے وجود داغدار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا جملہ اب بھی یاد آ رہا تھا جب اس روز میرے پوچھنے پر وہ اطمینان سے بولی تھی کہ تم چاہے جتنی طاقت دکھا لو، تم چاہے جتنے بھی مضبوط مرد ہو، میرے پاس میرے خدا کی طاقت ہے۔ میں بظاہر کمزور ہوں مگر میرے ساتھ میرے خدا کا سہارا موجود ہے اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ رہو گی۔ مجھے اس کے الفاظ پہ یقین کر رہے تھے۔ کوئی انسان اپنے خدا پر اتنا یقین کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا یقین بالکل ہلکا نہیں پڑا تھا اور شاید مجھے اس کا یقین تھا کہ اب تک محفوظ تھی اور اس کا یہی یقین توڑنا چاہتا تھا، مگر پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ میں نے آخری بار کوشش کی۔ میں نے پھر سے ایک عربی سے اس کا سودا طے کیا اور اپنی ورکر لڑکی سے کہا کہ گاہک کے پہنچنے پر اس لڑکی کو نشہ ملا جوس پلا دینا تاکہ وہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میرا منصوبہ مکمل تھا۔ جو ہی وہ گاہک پہنچا، میری ورکر نے جا کر اس مسلمان لڑکی کو جوس دے دیا۔ وہ ہر بار کی طرح گاہک کے آنے سے انجان تھی، اس لیے جوس پی لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو جوس پیتے دیکھا تھا اور سکون سے اس گاہک کو بھیج دیا۔ وہ عربی کمرے میں چلا گیا، میں باہر بیٹھا رہا۔ پھر پہلی بار میں اٹھا اور چھپ کر اس کمرے میں جھانکنے لگا۔ سامنے کا منظر مجھے حیرت سے کنگ کر گیا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی، بار بار زمین پر سر ٹکا کر سجدہ کر رہی تھی۔ وہ عربی اس کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی اسی طرح زمین پر بیٹھی اپنی عبادت کرتی رہی اور عربی اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ خود بھی مسلمان تھا، اس لیے اس نے لڑکی کی نماز میں خلل نہیں ڈالا تھا۔ میں اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ بے ہوش نہیں ہوئی اور اس سے اتنی لمبی نماز پر وہ عربی شرمندہ ہو گیا اور کمرے سے نکل آیا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ چکا تھا کہ کیوں عربی مجھے لعن طعن کر کے جاتے تھے اور کیوں وہ مجھے اس لڑکی سے کاروبار کروانے پر ملامت کرتے تھے۔ میں نے اب تک اس لڑکی کے لیے عربی گاہک ہی ڈھونڈے تھے جو سب مسلمان تھے اور نمازی لڑکی کو یوں نفل پڑھتا دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے تھے۔ عربی کسی لڑکی سے زبردستی کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے اور اس لڑکی کو عبادت سے گھسیٹ کر اس پر زبردستی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ مجبور ہو کر ہار مان جاتے اور مجھے ہی لعنت دے کر چلے جاتے تھے۔ وہ عربی بھی چلا گیا۔ میرے غصہ کرنے پر ورکر نے کپاتے ہوئے بتایا کہ اس نے نشہ آور دوا گر کر ضائع ہو گئی تھی، اس لیے اس نے خالی جوس پلا دیا۔ مجھے مطمئن کر دیا۔ مجھے تب اس لڑکی کی باتیں یاد آئیں۔ اس کا یقین غلط نہیں تھا، اس کی حفاظت کرنے والا اس کا خدا تھا اور میرا ہر منصوبہ اللہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ کو محسوس کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا اور کتنے روز تک وہ کاروبار نہیں کر پایا۔ اب میرا دل مجھے مسلمان ہونے پر اکساتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت کروں جو اپنے بندوں کی ناممکن حال میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ شاید میں بھی کبھی اپنے دل کی بات مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔